شاہ سید نے اپنی شروع کی زندگی تو اپنی زندگی بنانے اور سنوارنے میں لگائی، انگریزوں کی نوکری کی۔ 1857 میں جو ظلم و ستم انہوں نے دیکھا، ان کی عمر 40 سال کے اوپر ہو چکی تھی، تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس قوم کے لیے کرنا چاہیے جس کو تباہ برباد ہو گئے۔ نتیجہ کہ انہوں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جو اس وقت کی عمارتیں تھیں، آرکیٹیکچر تھا، اس کی حفاظت کے لیے انہوں نے دہلی کی ساری عمارتوں کو اسکیچ کیا اور ایک آثار صنادید کے نام سے کتاب لکھی، اور وہ اس وجہ سے لکھی کہ آرکیٹیکچر اپنی تاریخ کو بیان کرتا ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب انگریز آ گئے ہیں تو ہندوستانی آرکیٹیکچر یا جو مسلمانوں کا جو آرکیٹیکچر تھا جس میں اس کی تہذیب چھپی تھی، اس کو محفوظ کیا۔ پھر انہوں نے مراد آباد میں ایک یتیم خانہ کھولا۔ وہ بچے جو یتیم ہو گئے تھے، یسیر ہو گئے تھے، ہندو اور مسلمان دونوں، ان کے لیے ایک یتیم خانہ کھولا جس کی 2 میس تھی۔ ایک ہندو میس تھی جو ان کے ہندو دوست چلاتے تھے پالک، اور ایک مسلم میس تھی جس کو وہ خود دیکھتے تھے۔ انہوں نے انگریزی تعلیم کی طرف توجہ یوں دی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لوگ اپنے علم کو حاصل کر کے ہمارے اوپر قابض ہو گئے، ہم کو وہ علم حاصل کرنا ہے۔ اس وقت کے علماء کرام جو تھے جنہوں نے بغاوت میں یا انقلاب میں حصہ لیا تھا، وہ انگریزوں سے اتنے ناراض تھے کہ انگریزی زبان سے بھی چڑ بیٹھے اور یہ کہا کہ نہ ان کی زبان سیکھیں گے، نہ ان کا لباس لیں گے، نہ ان کی تعلیم لیں گے۔ سر سید نے اپنی قوم کی مخالفت کے باوجود ایک اسکول کی بنیاد غازی پور میں رکھی اور اس کا نام وکٹوریہ اسکول رکھا، اور وہاں وہ اسکول قائم ہوا، وہ آج بھی ہے۔ اس وقت کی جو تعلیم کا معیار تھا، سر سید کو دیکھتے ہوئے اس وقت کے جو رؤسا یو پی اور بہار کے جو رئیس مسلمان تھے، انہوں نے ان سے انسپائر ہو کے ہر ضلع میں ایک اسلامیہ اسکول کھولا۔ کسی بھی شہر میں آپ چلے جائیے یو پی اور بہار کے، آپ کو اسلامیہ اسکول ملے گا جو ان سر سید کی تحریک سے جڑ کے وابستہ ہو کے بنا تھا۔ یہ وہ قوم تھی جس نے سب سے پہلے ماڈرن ایجوکیشن کا سہارا لیا تھا، اس کی بنیاد سر سید نے ڈالی تھی۔ دیکھیے، سب سے بڑا ٹارچر تو یہ تھا کہ وہ اپنی کمیونٹی کو موجودہ حالات کے تحت ایک خاکہ تیار کر رہے تھے مستقبل کا، لیکن ان کو جو تکلیف تھی، جو سب سے زیادہ ان کو پریشانی اٹھانی پڑی، وہ اسی قوم کے لیے جس کے لیے وہ کام کر رہے تھے۔ کسی اور طرف سے مخالفت نہیں تھی، مخالفت خود مسلمانوں کی طرف سے تھی، اور مسلمان یہ کہہ رہا تھا کہ سر سید جو ہیں وہ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، انگریزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جبکہ سر سید کی یہ سوچ تھی کہ ہم کو وہ علم حاصل کرنا ہے جس علم نے ہم کو غلام بنا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے جو آکسفورڈ اور یونیورسٹی کا کانسیپٹ دیکھا تھا کہ مکمل انسان بننے کے لیے تعلیم اور تربیت دونوں کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم لوگ علی گڑھ والے آپس میں اپنے کو علیق کہتے ہیں۔ علیق کے معنی یہ ہم لوگ نکالتے ہیں کہ جس کی تعلیم اور تربیت دونوں ہوں۔ تعلیم حاصل کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن تعلیم بغیر تربیت کے، بقول سر سید کے کہ اگر تم نے تعلیم بغیر تربیت کی لے لی تو تمہاری شکل، تمہاری حیثیت ایک بندر کی طرح ہوگی جو چاہے تماشا کر سکے لیکن فکر نہ پیدا کر سکے۔ تو فکر پیدا کرنے کے لیے تربیت کو سر سید نے ڈالا تھا، جو آج کے ماڈرن ایجوکیشن میں اب منسٹری آف ایجوکیشن نہیں کہلاتی، بلکہ کہلاتی ہے HRD منسٹری کہلاتی ہے، ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کہلاتی ہے۔ یہ کانسیپٹ سر سید کا تھا کہ تربیت کے بغیر تعلیم بیکار ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سوچ تھی جو آج کے زمانے میں بھی ریلیونٹ ہے، اور سب سے زیادہ ریلیونٹ ہے جو سر سید کی سوچ 19ویں صدی میں تھی۔ سر سید ایسے فکر کرنے والے دانشور لوگ بہت سالوں میں، صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ پورے ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے بر صغیر اور پوری دنیا میں سر سید کے چاہنے والے جو اس علم سے، اس سوچ سے سرفراز ہوئے ہیں اور دنیا میں نام پیدا کر رہے ہیں، ان سب کو یہ چاہیے جو سر سید کی تحریک کہلاتی ہے اس کو فروغ دیں، تبھی ہم سر سید کو خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے سر سید کی اس فکر کو چھوڑ دیا تو پھر قوم کو پھر زندہ کرنے میں اور نہ جانے کتنے 100 سال لگ جائیں گے۔ تو اب جہاں پر بھی علی گڑھ
سے فروغ حاصل کر کے دنیا کے جس حصے میں بھی جو آدمی ہے اس کو سر سید کی اس فکر کی تعلیم اور تربیت دونوں کو فروغ دینے کے لیے اولین ذمہ داری ہر اس آدمی کی بنتی ہے جس نے سر سید کو سمجھا ہے اور پڑھا ہے. تبھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو خراج عقیدت ہم پیش کر سکتے ہیں. اور یہ اوکیزن ان سارے پڑھے لکھے مسلمانوں کے لیے ہے جنہوں نے سر سید کی فکر سے فائدہ اٹھا کر اس ملک کو، قوم کو، دنیا کو دیا ہے. ان کو واپس کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ سر سید کی فکر کو عام کریں.